والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ میرے مولا، یہ سرکار غازی پاک حضور مفتی نانپارہ کی زمین ہے۔ اعلیٰ حضرت سرکار کے مسلک و مشرب کے شہدائی احمد موجود ہیں۔ سب کو اسی کلمہ نور کو مدینے جا کے حضور کی بارگاہ میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ امی عائشہ کہتے میں نے حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کیا، میرے پیچھے وہ لڑکی تھی، اس نے بھی حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کیا۔ میں نے کیا دیکھا؟ جیسے اس نے روضے شریفہ دیکھا، روضے مصطفیٰ دیکھا، چیخ مار کر کے حضور کے روضے کے قریب جا کے گر پڑی، اپنے آپ کو سنبھال نہ پائی۔ آج ہماری بہنیں غیروں کے بازوؤں میں گر پڑی ہیں۔ ایک وہ لڑکی تھی جو حضور کے روضے سے لپٹی، امی فرماتی کہ قبر رسول کی مٹی اٹھا کے اسے چومتی تھی اور روتی تھی، آقا آپ کہاں ہیں؟ آپ کو دیکھنے کی خواہش میں آئی ہوں۔ سرکار مدینے میں آپ تھے تو کتنا اچھا لگتا تھا، جب چاند چمکتا تھا تو چمکنے سے پہلے بھی مدینے کی چمک ظاہر ہوتی تھی، راتوں کو بھی کبھی اندھیرا نہ ہوا جب تک آپ مدینے میں۔ سرکار آپ تشریف لے گئے، سورج کے نکلنے کے بعد بھی احساس نہیں ہوتا کہ سورج نکلا۔ کوئی ہنستا ہے، مسکراتا ہے تو دل پہ ہتھوڑے لگتے ہیں، میرا دل ٹوٹ گیا، میرے شوہر ہے، میرے بچے گھر پہ ہیں، میری ماں ہے، میرے باپ ہے، میرے آقا، لیکن آپ میرے سب کچھ ہیں۔ آپ نہیں تو کچھ نہیں، مرہار سنگار تمہیں سے، بگین میں بہار تمہیں سے۔ سرکار مجھ پہ کرم فرمائے، میں آپ کو دیکھنے کے لیے آئی ہوں، میں آپ کے لب و رخسار کو دیکھنا چاہتی ہوں، میں آپ کی جبین اقدس کو دیکھنا چاہتی ہوں، میں آپ کے ذقن مبارکہ کو دیکھوں، میں آپ کے بطن نور کو، صدر مبارکہ کو دیکھوں، مبارک انگلیاں دیکھنا چاہتی ہوں۔ حضور مجھ پہ کرم فرمائے۔ امی عائشہ کہتی وہ چیختی رہی، اس نے کہا یا آقا، یا تو آپ جہاں ہیں وہاں مجھے بلا لیں، یا میں جہاں ہوں وہاں۔ اللہ اکبر۔ ایک لڑکی تھی، عاشقہ تھی، حضور کا عشق اس کے دل میں تھا۔ معلوم ہے کیا ہوا؟ امی عائشہ کہتی اتنا اس نے کہا اور حضور کے قدمین شریفین کے پاس اس نے سر رکھا، چپ ہو گئی، ایک دم سائلنٹ۔ میں نے قرآن کی تلاوتیں پڑھی، میں خاموش ہو گئی۔ میں نے سوچا کہ اب اس بچی کو اٹھا کے کمرے سے باہر لے چلوں اور دروازے روضے رسول کو بند کر دوں۔ امی عائشہ کہتی جیسے میں نے اس لڑکی کو اٹھانا چاہا، میں بیٹھ گئی، میں اسے اٹھا نہیں پائی۔ امی عائشہ کہتی ہیں میں نے بڑی کوشش کی، وہ ٹس سے مس نہ ہوا، جنبش نہ ہوئی، میں پریشان ہو گئی، میری بھی چیخ نکلنے لگی، یہ کیا ہوا؟ حضور کے روضے کے قریب یہ کیا ہوا؟ امی عائشہ رو کے بولی جب میں نے اس کے نبض کو ٹٹولا میری چیخ بلند ہو گئی۔ میں نے کیا دیکھا؟ وہ لڑکی روضے مصطفیٰ سے لپٹ کے انتقال کر گئی، عمر بھر کی بے قراری کو قرار آئی ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر لڑکیاں محبت کریں تو روضے مصطفیٰ کی جدائی برداشت نہیں کرتی۔ آج کی بہنیں اگر ہمارے معاشرے کا مبارک حصہ ہیں تو ان کی ذمہ داری جن کے سر ہے، ان مبارک باپ اور بھائیوں کو چاہیے اپنے بچیوں کو حضور کی محبت اور حضور کے عشق میں مالا مال کریں۔ وعدہ کیا گیا ہے کہ اپنا جسم ہم حضور کی محبت کے نام پہ قربان کریں گے، جیسے امام حسین نے کیا۔ ابھی فروری کے مہینے میں بغداد شریف سے آیا ہوں اور کربلا شریف میں 2 دن رہ کے آیا، لیکن 2 مہینہ پہلے بھی حاضری ہوئی تھی، ساتھ میں میرے بھائی سلمان صاحب تھے۔ میری دعا ہے کہ آپ سب چلے، زمین کربلا دیکھیے، بار بار دیکھیے، یاد نہ رہا کتنی مرتبہ دیکھیے۔ اس زمین پر امام حسین کا بہتا ہوا لہو، وہ جو منظر نامہ ہے آج بھی نظر آتا ہے۔ وعدہ کیا تھا میرے مولا یہ جسم تیرے نام پہ خرچ کروں گا، اس وعدے پر اپنے ہاتھ کو اٹھا کے بتائیں امام حسین قائم تھے کہ نہیں قائم تھے؟ بولو بھائی بولو، قائم تھے کہ نہیں؟ بات آخری بات کرتا ہوں، اگر اجازت دیں گے تو جائیں گے تو نہیں بھائی؟ بس یہ باتوں کو وعدہ کیجئے، اپنی ماؤں کو بہنوں کو بتاؤ گے انشاءاللہ۔ امام حسین نے اپنا جسم قربان کر دیا، اس کو بھائی اوپر جزاک اللہ۔ اللہ میرے علماء کرام کی صحتوں میں اور ان کے پاکیزہ اغراض و مقاصد میں ان کے قلب کو خوب روشن و منور فرمائے، حضور غوث پاک کی نگاہ عطا فرمائے۔ امام حسین نے وعدہ کیا تھا نانا جان دین خطرے میں ہوگا تو خود کو خطرے میں ڈال لوں گا، لیکن دین کو خطرے میں نہیں ڈالوں گا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ جسم کا سودا نہیں کیا۔ جناب خبیب نے بھی مدینہ شریف سے آ کر کے مکہ شریف کی سولی پہ ٹنگ گئے، لیکن سودا نہیں کیا عشق رسول کا۔ ایک ہم ہے کہ جسم بیچتے ہیں۔ لڑکیوں کے اندر کیا موبائل 20,000 کا ہے، کسی نے کہہ دیا بڑا سستا موبائل ہے، اب اس کے اندر ہوس پیدا ہوئی، باپ رکشہ چلاتا ہے، ماں بیڑی بناتی ہے، اب اس کے اندر یہ خواہش پیدا ہوئی 50,000 کا موبائل کہاں سے آیا، عادت خراب ہو گئی، باہر نکلی عیاشی کے سارے سامان تھے، دوسروں کی باہوں میں جھول گئی، ہاتھ میں 1 لاکھ کا موبائل آ گیا،
دوسری ہماری بچیوں نے دیکھا تیرے ہاتھ میں اتنا قیمتی موبائل، اسے چپکے سے اس نے کہا جسم کا سودا کر لے، تیرے ہاتھ میں بھی 2 لاکھ کا موبائل آ جائے گا۔ گناہ کی رسیاں بڑھتی چلی گئی اور ہمارا پورا معاشرہ اسی میں گرفتار ہوتا چلا۔ اس بچی کو پتا نہیں کہ اس بچی نے وعدہ کیا تھا، اے میرے مولا زمین پر اگر گئی میرے ساتھ تیری عطا کردہ 2 ہونٹ کی برکتیں رہی، ان ہونٹوں کو قرآن پڑھنے میں استعمال کروں گی، لیکن لگ گئے نا خنزیر کا گوشت کھانے والوں کے ساتھ۔ اس نے کہا تھا میرے مولا یہ دل جب دھڑکے گا تو تیرے حبیب کی محبت میں، لیکن یہ دل دھڑکا تو جس میں بیچنے والے اور خریدنے والوں کی منڈی میں جا کے اٹک گیا۔ میں نے ایک بات کہی تھی، اگر جانوروں نے یہ وعدے کیے ہیں تو اسے کیسے نبھایا ہے؟ اگر کہو تو یہ آخری بات بتا دو۔ ہم مسلمان اشرف المخلوقات ہو کر کے اصول پر قائم رہیں۔ اگر کسی جانور نے اللہ سے وعدہ کیا میرے مولا اگر تو نے مجھے زندگی دی، جسم دیا، طاقت دی، تو اس جسم کو تیرے حبیب کے نام پہ خرچ کروں گا، تیرے حبیب کے لیے استعمال کروں گا۔ اگر کہو تو بتا دو۔ ہاتھوں کو اٹھائیں، ذرا حضور کے نام پہ کہنے لبیک، ابتر بھی جو اشاعت کرنے والی، بالخصوص میرے آقا سرکار مفتی اعظم عالم کی ذات۔ مجھے حضور مفتی اعظم بہت پسند ہے، میرے پیر کے سب میں سرکار حجی شریعہ کی۔ اللہ حضور مفتی اعظم کے اسوہ حسنہ کو ہر ادارے میں داخل نصاب فرما، سرکار مجاہد ملت کے اصول کو داخل نصاب فرما دے، اللہ ان کے فیضان کو خوب عام فرما دے۔ مفتی سلمان ازلی صاحب جیل میں ہیں، میرا دل بھی ان کے ساتھ ہے، اس حوالے سے میں دعا کرتا ہوں اللہ ان کو رہا عطا فرمائے۔ ان کے علاوہ کوئی ہندو ہو یا مسلمان جو بے قصور ہندوستان کی جیلوں میں ہے، اللہ اس کی رہائی کے لیے غیب سے انتظام فرما دے۔ ہندوستان کے غیر مسلموں کے دلوں میں اسلام کی محبت پیدا فرمائے اور ہمیں غریب نواز والا اسلام عطا فرما دے۔ جانور نے اگر وعدہ کیا اے میرے مولا اگر طاقت ملی، زندگی ملی تو یہ جسم تیرے حبیب کے لیے وقف کر دوں گا، تو وہ اپنے وعدے پر قائم تھا۔ آپ کو یقین پڑ سکتا ہے؟ اگر کہو تو ایک بات بتا دوں، وہ کون سا جانور تھا؟ بس 2-3 منٹ کی گفتگو ہے، اس کے بعد مجھے اجازت دیجیے گا، آپ کی وجہ سے یاد آئے گی۔